بھائی دوزخ کا معاملہ بڑا سخت ہے، دوزخ کی آگ بڑی سخت ہے. اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو اس سے بچا لو. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے اتنی زیادہ سخت ہے کہ 70 گنا زیادہ سخت ہے. احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ دنیا کی آگ سے، جسے ہم جلاتے ہیں ہانڈی پکانے کے لیے، کسی اور کام کے لیے، تو اس آگ سے دوزخ کی آگ 70 گنا زیادہ سخت ہے. 70 گنا زیادہ. اللہ اکبر. ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر دوزخ کے لوگ دنیا کی آگ میں آ جائیں تو انہیں نیند آ جائے. یعنی جیسا کوئی بڑی سخت گرمی سے، مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ جیسے آج کل کے زمانے میں کوئی انتہائی سخت ترین گرمی کے اندر صحرا میں ہو، ریگستان میں ہو، ہے جی، اور بھوکا پیاسا سخت، تھکاوٹ سے بھرپور، اس کا چور چور جسم ہو رہا ہے. اب اس کو اگر ایک دم سے اٹھا کر ٹھنڈی یخ جگہ پر ایسی والے کمرے میں ڈال دیں تو اس کو کتنا سکون آئے گا. تو اس طریقے سے اگر کسی کو جہنم کی آگ سے، دوزخ کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو اس کو یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو کہ یہاں پر سکون سے اس کو نیند آ جائے. اس سے اندازہ لگائیں کہ دوزخ کی آگ کتنی سخت ہے. اللہ. دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے اس قدر ٹھنڈی ہے کہ جب یہ آگ بھی لوہا پگھلا دیتی ہے، جب یہ آگ بھی لوہا پگھلا دیتی ہے تو پھر اندازہ لگا لیں کہ آخرت کی عذاب، آخرت کی جو آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، پھر وہ کتنی سخت ہوگی. آج ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے، اس سے بچنے کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے کیسے بچیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی. پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ بالکل سیاہ ہو گئی. چنانچہ اب وہ دوزخ کی آگ بالکل سیاہ اور اندھیرے والی ہے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. تو اس سے معلوم ہو کہ تقریباً یعنی کہ 2000 سال تک دوزخ کی آگ کو جلایا گیا، بھڑکایا گیا. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک آگ کو جب 2000 سال تک بھڑکایا جاتا رہے تو وہ کتنی ہی سخت ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیں اس سے بچنے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے، ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہم تو بڑے فکر ہوئے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہم یہ تو پڑھتے ہیں قرآن پاک کے اندر، اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، کافی احادیث میں ہے، میں نے خود بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ بڑے غفور رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، کریم. قرآن کی آیات ہیں، احادیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا. لیکن یہ بھی اندازہ، یہ بھی ذرا سوچیں کہ جس قرآن کے اندر اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفور الرحیم ہونے کا تذکرہ ہے، جنت کا تذکرہ ہے، اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، جو فرشتہ جس نبی پر وہ آیات لے کر آیا اور جس نبی علیہ السلام نے اپنے رب کے بارے میں، ہمارے سب کے رب کے بارے میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ فرمایا، اسی نبی علیہ السلام پر اسی رب نے اسی فرشتے کے ذریعے یہ آیات بھی نازل فرمائی جس میں دوزخ کا بھی تذکرہ ہے. ٹھیک ہے نا جی، اور اس کی سختی کا تذکرہ ہے. یہ بھی اسی نبی علیہ السلام پر بیان فرمائیے، اور اسی نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ بھئی یہ اللہ کی آیات نازل ہے. یہ نبی علیہ السلام نے ہی یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ بھئی دوزخ کی آگ بڑی سخت ہے، دوزخ کے دروازے بڑے جو ہے بڑی، اس کی گہرائی بڑی ہے، اور وہ بڑی جو ہے تو اس کا حصار بڑا سخت ہے کہ اس سے کوئی نکل کر بھاگ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے ہمیں بے فکر نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت کے بغیر بخشش نہیں ہو سکتی، ہمارے اعمال کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہمارے اعمال ہوں گے، تب ہی ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے بخشش فرمائیں گے. لیکن اگر ہم بے فکر ہو جائیں کہ اور نہیں جی ہمارے بس ٹھیک ہے، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، بخشے گا ہی بخشے گا، تو یہ ہماری بھول ہے، اس کی سوا اور کچھ بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا جی. یہ اللہ نے قانون نہیں بنایا. اللہ بخش دے کسی کو بھی بخش دے, وہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن قانون یہ نہیں بنایا. سمجھ آ رہے نا جی. تو اس لیے اللہ کی رحمت کا امیدوار ضرور ہوں, لیکن اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے. وہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, اس کی موت کا وقت آ گیا, نبی اسلام تشریف لے گئے, تو پوچھا جی کہ کس حالت میں ہو. حدیث کا مفہوم جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے عرض کیا کہ حضور اللہ کے اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں, اللہ اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں اور اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ تو ایمان والا ہے. تو ایمان ہے اسی چیز کا نام کہ اپنے گناہوں سے تو بندہ ڈرتا رہے, لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بس اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے بندہ جنابی وہ بالکل بے فکر ہی ہو جائے, تو وہ پھر وہ بھی جو ہے, تو پھر اگر اللہ نے عذابات پر پکڑنا شروع کر دیے تو پھر ہم اس کے عذابات کو برداشت نہیں کر سکیں گے. اس لیے ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق نصیب کرنے.